وعليه وصحبه وأزواجه وأهل بيته وأحفاده أجمعين دائما أبدا إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم لنا الشاهدين والشاكرين. تمام تعریف اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے سزاوار ہے، جو ساری خلقت کا پالنہار ہے، جس کے دست قدرت میں کل جہاں کی بادشاہت ہے، جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے، اس کے اختیار کو کوئی روک نہیں سکتا۔ وہ قدیم ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے۔ وہ کل عیوب سے مبرہ ہے، عاری ہے، وہ بے مثل و مانند ہے۔ اس کی ذات یکتا و تنہا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق لائق بندگی سوائے اللہ جل مجدہ کے، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور خاص رسول ہیں۔ صلاۃ و سلام نازل ہو ہمارے آقا نامدار حضور تاجدار محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب۔ بزرگان دین، برادران اسلام، ہم نے 2-3 جمعہ سے ایمان کا عنصر اور عمل مقبولہ کا عنصر اور مبادئیات ایمان پر گفتگو کر رہے تھے کہ ایمان کی استحقاقیت، ایمان کی استحکامیت، ایمان کا کامل ہونے کا مدار کیا ہے۔ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اپنی زندگیوں کو کم عمل کے باوجود بارگاہ رب العزت میں مقبولیت کا جو مقام اور منصب حاصل کیا، اس کا راز کیا ہے، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے۔ عزیزوں اور بزرگوں، بنیادی وجہ خود حبیب پاک علیہ السلام نے بتا دی کہ تم میں سے اس وقت تک کوئی ایمان والا نہیں ہو سکتا، لا یؤمن احدکم ان احب الیہ من والدہ وولدہ ونفسہ۔ تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنے اہل و عیال سے زیادہ، اپنی آل سے زیادہ، یہاں تک کہ اپنی جان سے زیادہ اسے محبت نہ کر لے۔ تو جان سے زیادہ محبت کرنے پر ایمان کی استحکامیت کا ضمانت اللہ کے حبیب علیہ السلام عطا فرما رہے ہیں۔ محبت کے بغیر عمل کا کوئی مدار نہیں، محبت رسول کے بغیر کوئی تقوی تکمیلہ کی طرف جا نہیں سکتا، محبت رسول کے بغیر خدا کی قربت کی کوئی منزلیت پا نہیں سکتا۔ تو محبت رسول عنصر ایمان ہے، محبت رسول ذریعے مقبولیت عمل ہے۔ عمل کی قبولیت کا شرط بندے مومن کو اسی وقت مل سکتا ہے عمل سے پیش رو اس کے اپنے دین، اپنے اندر حب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اکمل ہو، کامل ہو۔ جب تک حب نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تکمیل نہ ہو سکے گی، تب تک کسی عمل کی قبولیت شرط منزلت بارگاہ رب العزت حاصل نہیں ہو سکتی۔ اور
حب نبوی آ گئی، حب نبوی سما گئی، حب نبوی سے سرشار ہو گئے مومن، تو سمجھ لیجیے کہ مومن بندے کا اگلا عمل بھی اعلیٰ عمل پر تقویت بنتا ہے۔ صحابہ کے چھوٹے چھوٹے عمل کو اللہ جزائے خیر عطا فرمایا، کثیر الجزائے کا ذریعہ بنایا، تو اس کی وجہ کیا تھی کہ ان کا عمل بعد میں ہوتا، پہلے رسول کی محبت ہوتی، اور ہر عمل حب نبوی کے تین آتی، ہر عمل حب نبوی کے ماتحت ہوا کرتا، اور یہ حب نبوی سے جب اللہ کی محبت سے سرشار ہونے لگے، اللہ کی محبت حب نبوی کے زاویے سے ایک دامے عروج پر پہنچ گئی، تو وہ بھی نظارہ قرآن نے دکھا دیا کہ اگر عمل اگرچہ بھی عمل کے بارے میں صحابہ جانتے تھے کہ پہلے رسول کی محبت اور رسول کی محبت کی بنا وجہ کے ذریعے عمل ان کا ہوا کرتا تھا، مگر جب حب نبوی کے ذریعے خدا کی وحدانیت کی محبت ان کو اللہ کے حبیب کے ذریعے، اللہ کی خلوت، اللہ کے حبیب کی خلوت کے ذریعے، اللہ کے حبیب کی ہمنشینی کے ذریعے خدا کی محبت کا نشہ ہو گیا، تو وہ عمل میں اللہ کے حبیب کو نظر انداز کر دیے، تو خدا نے ان کے عمل کو قبول نہیں فرمایا، بلکہ تنبیہ فرمائی لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، تم کسی عمل میں بھی اللہ کے حبیب اور اللہ سے پیش قدمی نہ کرنا، کبھی کرنا۔ اگرچہ یہ عمل صحابہ کا کیا تھا، بولیے اللہ کی محبت میں، اللہ کی الفت میں جو رسول کے ذریعے انہیں حاصل کی تھی، یہ اللہ کی محبت، یہ اللہ کی الفت ان کی اپنی پیدا کی ہوئی حدیث نہ تھی، بلکہ یہ خدا کی محبت، خدا کی وحدانیت کی الفت، یہ معین رسول کے ذریعے ملی تھی، مگر خدا تعالیٰ نے قانون بتا دیا کہ میرا یہ قانون ہے کہ تم حبیب پاک کی محبت کے ذریعے میری وحدت کے محبت سے تم سرشار ہو رہے ہو، اسی محبت میں تم عمل کرنا بھی چاہتے ہو، تو مگر میرے حبیب سے پیش رو آؤ تو قبول نہیں ہو سکتے، مقبول نہیں ہو سکتے۔ تو عزیز اور بزرگ، یہی وجہ تھی کہ اللہ کے حبیب کے جانثار صحابہ کو اللہ نے ایک ایسا مقام عطا فرمایا کہ ان کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے منتخب فرمایا، انتخب اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ نے ان کے دلوں کو تقوی کے لیے چن لیا۔ کیوں دلوں کو کیوں چنا؟ کیونکہ دلوں میں اس کے حبیب کی محبت کا سرمایہ انہوں نے جمع کر لیا تھا، ان کے دل میں صرف نور محمدی کی محبت کا ظہور تھا، اسی لیے اللہ نے ان کے دل کو چن لیا۔ ان کے دل پاکیزہ شفاف تھے، ایسے شفاف کہ ایسے عینہ دار کہ اس میں حب نبوی کھل کے ظاہر نظر آتی تھی۔ ایک موقع حج کا موقع آیا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ اور صحابہ جا رہے تھے، حج کے لیے جا رہے تھے، راستے میں صحابہ نے دیکھا کہ ایک ایسا مقام آیا، ایسی موڑ آئی جہاں پہ عبداللہ بن زبیر جھک کے جا رہے ہیں۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ آپ نے ایسا عمل کیوں کیا، یہاں کوئی سر کو لگنے والی چیز نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، پھر آپ جھک کے کیوں گئے؟ تو بولے میں نے یہاں پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جھکتے جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ تو عزیزو اب غور فرمائیے، اس روایت کے ذریعے غور فرمائیے کہ صحابہ کا کیسا عمل تھا کہ جو ادائے رسول انہوں نے پیش کو کچھ سال پہلے اللہ کے رسول کی سنگت میں انہوں نے حج کیا تھا، تو انہوں نے دیکھا کہ راستے میں رسول اللہ کیسا چل رہے ہیں، جہاں جھکے وہاں وہ بھی جھک رہے ہیں، اور جھکنے کا تقاضا کچھ بھی نہیں ہے، اور جھکنا کی علت کیا تھی؟ اللہ کے حبیب کی محبت نے ان کو جھکا دیا، اللہ کے حبیب کی الفت و محبت نے، ان کی واقعی نے ان کو جھکا دیا۔ جب صحابہ نے پوچھا کہ کیوں کیا تم نے ایسا، تو بتاتے ہیں کہ میرے حبیب کو میں ایسا کرتے دیکھا۔ اتنا ہی نہیں عزیزو، اللہ کے حبیب سے محبت کی وابستگی اتنی اور ایسی معتمد علیہ اعتماد والی محبت تھی کہ حضرت جابر نے اللہ کے حبیب کی دعوت کی، تو اللہ کے حبیب تمام صحابہ کو سنگت لے کے چلے گئے۔ اب جب اللہ کے رسول صحابہ کی جماعت کے ساتھ
حضرت جابر کے مکان پہ پہنچ گئے تو حضرت جابر کی بیوی حیران ہو گئی، تو کیا کریں گے، میں نے آٹا اتنا ہی رکھا اور اتنے ہی گھر میں میسر ہے، اب یہ ساروں کی دعوت کیسے ممکن ہے؟ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے یہ امر کا پتہ ہو گیا۔ فوری اللہ کے حبیب نے جابر سے کہا کہ جابر پریشان کیوں ہوتے ہو؟ وہ آٹے کا لگن تھا، جب لایا گیا تو اللہ کے حبیب نے اپنا لواب تھوڑا سا اس میں ڈال دیا، کہا کہ اس سے پردہ نہ ہٹانا، بس روٹیاں ڈالتے جانا، سب کو کھلاتے جانا۔ شیروا